تو یہ جو بیڑا غرق، یہ جو ہمارا سسٹم اسکولوں میں چل رہا ہے، اس میں محققین پیدا نہیں ہوں گے. اگر کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے اسی اسٹائل میں پڑھا ہے، خود سے پڑھا ہے انہوں نے، اسکول کی محنت نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکولوں سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں اسکول کا رزلٹ ہمیشہ ایسا ہے کہ ٹاپ 10 یہی سے پیدا ہوتے ہیں، بھائی جان یہ اسکول کا بالکل کمال نہیں ہے. وہ کمبخت امتحان کے وقت لیتے ہی ان بچوں کو ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کی بڑی اچھی پوزیشنیں ہوتی ہیں. وہ ساری کریم لے کے ان کی پھر اپنی محنت ہوتی ہے اور اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کے سارے تھکے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر بھی بڑے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آؤٹ پٹ نکلے ہی نہیں سکتا. جو ہمارے پاس جس ٹائپ کے لوگ آئے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو پڑھنا ہونا اس سال میں. اب ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی، آگے سارا سلیبس انگلش میں ہے، بہت سی کتابیں اردو میں. تو انگلش اور اردو پہ تو پہلے مہارت پیدا کرو. وہ ہوتی نہیں ہے. بچہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کیا ہے. تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو انگلش ہی نہیں آتی ہے، اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے. دونوں چیزوں سے وہ فارغ ہوتا ہے. تو فارغ ہی رہتا ہے پھر ساری زندگی. تو پاگل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر میں، پھر رٹا لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں کس حساب میں ڈال دیا یار. اس سے یہ امید لگا لیں کہ سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. پھر وہ پانی سے چلنے والی موٹریں ہی ایجاد کرتے ہیں. پھر وہ کیا ایجاد کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں تو پھر ایجاد. جیسے ہمارے جو عامل ہے نا، عام ڈاکٹر جو ہے نا، جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، وہ میں بھی کر کے ہر چیز کو بیان کرے گا. کینسر کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے، گردوں میں مسئلہ آ گیا کوشش کرتے ہیں، امید ہے اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ کینسر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور پھر عامل لوگ چونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لہذا وہ سب سے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر مسئلے کا بیوی بھاگ گئی ہے وہ لے آئے گا، گھٹنے میں درد ہے پھونک مارے گا، وہ الیکشن میں یوں کر کے سیٹیں گزر جا رہی پھونک مارے گا، یوں ہو جائے گا. وہ ہر چیز، جس کے پاس ہر چیز کا علاج ہو تو سمجھ لو اس کے پاس کسی بھی چیز کا علاج نہیں ہے. میرے پاس تو سب چیزوں کا علاج نہیں ہے. لوگ مجھ سے آج ایک بندہ آیا بیچارہ پریشان تھا کہ میں فلانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا نہیں مان رہے. تو میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے ابا سے سفارش کر دیتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے. پھر بھی نہ مانے تو ان کی مرضی. تو اس نے کہا فون کریں. میں نے کہا اتنا بیوقوف نہیں ہو کہ کسی کے ابا کو میں فون کروں آپ کی بیٹی کی فلاں سے شادی کرا دیں. اگر وہ ابا مجھ سے بات کرنے کے لیے ایگری ہیں، پہلے ان کو بتاؤ، ورنہ آدمی غیرت میں آتا ہے میری بیٹی کا معاملہ ہے تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو. بھائی غصہ آئے گا اس کو، بولے گا میں میری بیٹی ہے، اور کہہ رہے نہیں وہ آپ سے بہت عقیدت ہے اس کو. میں نے کہا جتنی بھی عقیدت ہو، کسی کی بیٹی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا یہ اپنی بے عزتی کرانے والی بات ہے. ابا اگر مجھ سے رابطہ کرنے پہ راضی ہیں ان سے بات کر لو. اگر وہ فون کر کے مجھ سے بات پہ راضی ہیں تو میں پورا زور لگا لوں گا تاکہ تمہاری شادی ہو جائے. پورا زور لگا لوں گا، تو سفارش کر دوں گا جو یہ کسی کے میں کام آ جاؤں. میں نے کہا میں گھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، چلیں. ایسے پر یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بلائیں، ایسے تھوڑی کسی کے گھر میں آدمی گھس جائے گا اور میں آپ کی بیٹی کی اس سے شادی کرانے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں نے کہا وہ مجھے کہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کرتا ہوں، کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے لیکن بات تو کر لیں. میں نے کہا اتنی قربانی میں، حالانکہ میں جانتا نہیں اس بندے کو، لیکن یار اگر کسی کی ہو جائے ہمارے ذریعے تو اچھا ہے یار، خوش ہو جائے گا. کسی انسان کے کام آنا چاہیے. تو اور جب بات چیت کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا فالٹ بتا دیں، میں کہوں گا دفعہ یہاں سے بھائی. بعض دفعہ ایسے فالٹ ہوتے ہیں تو وہ تو میں سفارش کر لوں گا جو بھی ہوگا جا کے. تو جو ہمارے اختیار میں بھائی ہم وہ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. پھر میں نے اپنی مثال دی. میں نے کہا کتنی جگہ سے ہم خود ریجیکٹڈ ہیں، ہم اپنی نہیں کر سکے وہاں پہ، تو آپ کی کہاں سے کر دیں. تو جو سب عامل لوگ سب کی شادیاں بھی کرا سکتے ہیں، عامل لوگ سب بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، پھر بھی یہ توحید پرست بھی ہیں. کمال کی بات ہے ان کی توحید. یہ وہ والا تقوی ہے جو کتا جو ہے نا، کہ کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے، اس نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پیے گا ناپاک نہیں ہوگا، ہر وقت گندگی میں کلابازیاں کھائے گا ناپاک. تقوی آئے گا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے میں کہ چینٹے نہ پڑ جائیں. تو وہ وہ کیا ہے، بی بی تمیزہ کا وضو ہے، ان کا تقوی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو عاملوں کی بھی توحید، یہ غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر کہا جائے کہ یہ تو شرک. کہتے ہیں بھائی اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے، بس کچھ علوم ہے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اسی کو تو غیب کا علم بولتے ہیں، کچھ علوم دیے ہوئے ہیں وہ ہم بتاتے رہتے ہیں. تو ان کا تقویٰ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے. بی بی تمیزہ کو نماز نہیں پڑھتی تھی، مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھتی، اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا، انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اب تو پڑھے گی نا، اس نے کہا ہاں پڑھوں گی میں. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا دوبارہ واسطہ پڑا، بی بی تمیزہ سے نماز پڑھ رہی ہے، الحمدللہ جب سے آپ وضو کرا کے گئے نماز پڑھ رہی ہوں. تو وضو کرتی ہے، کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا. تو بی بی تمیزہ کے اس دوران بچے بھی ہو گئے، وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ عاملوں کا بھی توحید بھی نہیں ٹوٹتی. یہ جتنے علم غیب کے دعوے کرتے رہے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. یہ تو بتوں کے بارے میں اتنا قائل نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا آج کل یہ لوگ روحانی عاملوں کے بارے میں قائل ہو گئے. مگر ان کا تقویٰ اور توحید ٹوٹتی نہیں ہے، ایسی پکی توحید ہے ان کی، کچھ بھی کر لو یہ پھر بھی موحد ہی رہیں گے.
تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اسکولنگ سسٹم میں بھی یہ خرابی ہے, تبھی میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں. میں نے اپنے 2-3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا ہے, ٹیچر لگا دیا گھر میں, اور بچیوں کے بارے میں بھی میں اس کا قائل ہوں, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کوئی ریلائبل ٹیچر ملے تب, ورنہ ایسا نہ وہ بیڑا ہی غرق کر کے چلا جائے. اور بچیوں کے لیے بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل کامیاب ہے. فیمیل ٹیچر پکڑ لو جو اچھی جاننے والی ہو, آن لائن پڑھاؤ ان کو, بہت ٹائم بچے گا, بہت ٹائم بچے گا. اسکول میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. آنا, اسکول کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, ناشتہ تیار ہو رہا ہے, بچوں کے بوٹ پالش ہو رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا لو, پھر وہاں بیٹھ کے ٹیچر سلام دعا اور ہیلو بچوں کیسے ہو, تم ٹھیک ہو, تم کل کیوں نہیں آئی تھی, اچھا ٹوپی کرا رہی ہو, تم کیوں بچاؤ, اس میں آدھا گھنٹہ لگا لو. اور پھر اس کے بعد ہوم ورک رہتا ہے. ہوم ورک پتہ نہیں کیا بیٹھ کے 4 سال تو بچوں نے ہمارے کلر کے ڈبے ضائع کیے ہیں. کیلے میں پیلا رنگ ہو رہا ہے, سیب میں لال رنگ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, یلو ڈے, اور پتہ نہیں کون سا ڈے بلا وجہ کے. یار اتنے ڈے منا کے ہمیں بھی یلو ریڈ کا, ہم نے تو کچھ نہیں پتا تھا یلو ڈے کیا ہوتا ہے, ہمیں پھر بھی بچپن سے یلو کا پتا چل گیا کہ پیلا کسے کہتے ہیں, نیلا کسے کہتے ہیں. خیر خرچہ بھی دبا کے ہوتا ہے. وہی فیس آپ ٹیوٹر کو دے دو یار, ڈبل فیس دے دو, پھر بھی بچت ہوگی. پھر ان کے یونیفارم بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. کتابیں بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. پھر آج فلانا ڈے ہے تو ڈمکانا ڈے ہے, اور پھر چھٹیاں, قائد اعظم ڈے, علامہ اقبال ڈے, مزدور ڈے, اور اللہ بھلا کرے ہڑتال ہے, اتنی 20 قسم کی چھٹیاں بھی. تو یہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا نا, یہ اصل میں ہوم اسکولنگ والا سیٹ اپ ہی تھا. لیکن ٹیچر اس کے لیے خاندانی ہو تو یہ کام کرو, ورنہ اسکول ہی ٹھیک ہے, ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو بہت تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے بچوں کی. یہ اتنا لمبا 10 سال جو میٹرک میں لگتے ہیں, یہ 4 سال کی بات ہے, 3-4 سال میں یہ ہو جائے گا, جو 10 سال ہم بچوں کے ضائع. اور امریکہ کینیڈا میں ایسا ہی ہے. وہاں میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا, لاس اینجلس نہیں, کیلیفورنیا میں, وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے, بالکل اسٹائل بھی مولانا والا, وہ ناراض نہ ہو جائے, یعنی دیسی, بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا, بالکل دیسی. کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے. انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان. اتنی ڈگریاں ان کے پاس, عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی. میں نے کہا یار, اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی, کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں, زنا میں پڑ جاتے ہیں, گلفاں تو اوپن ہے سب کچھ. ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی. تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی, نماز, ٹوپی, پگڑی. میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا, کیسے کہتے ہیں ہوم اسکولنگ. کہنا شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا. گھر میں ٹیچر آتا تھا, تو میں نے کہا امریکہ میں اس کی اجازت ہے. تو انہوں نے بتایا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے, ایک لا, کہ ہر اسٹیٹ کا الگ لا ہے, تو آپ اپنے حساب سے اس اسٹیٹ میں رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا لاس اینجلس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں. ہوم اسکولنگ کے لیے خود گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام کرے گی. کہنا میرے لیے گورنمنٹ نے ٹیچر کا انتظام کیا تھا, وہ ٹیچر مجھے گھر آ کے پڑھاتا تھا, اور سارے کورسز گھر بیٹھ کے کیے اس نے. یہ ہر اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن گورنمنٹ نے بیلنس رکھنے کے لیے نا, تو کچھ ایسا ہے کہ اب لاس اینجلس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ایسا نا سارے بستر اٹھا کے بولے ہم لاس اینجلس جا رہے ہیں, فری فوکٹ کی پڑھائی ہوگی, تو وہ فری فوکٹ کی ہوتی ہے, لیکن وہ ٹیکس سے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. پھر رہائش وہاں بہت مہنگی ہے, تو اس طرح سے. لیکن دیکھو ہوم اسکولنگ میں کیا کچھ پڑھ لیے وہ, اور اپنے مذہب اور دین کا بھی انہوں نے قائم رکھا. تو خلاصہ میرے بھائی بات کا یہ نکلا کہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی دنیا میں کام ہو, کھوپڑی استعمال کر کے ہو تو پھر صحیح ہوتا ہے. پھر اس کھوپڑی پر عمل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ہم 100% کون کس چیز پہ عمل کرتا ہے بھائی. پلاننگ تو ہونا, پھر اس پلاننگ میں 10 چیزیں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال دے کے بس میں اپنے اصل آج کے جو بیان پہ آتا ہوں. مثال اس کی ہے, دیکھو کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا جلسہ کیا علماء نے نا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس جلسے میں بدنظمی ہوئی, تو کسی نے آگے شکایت کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کہ جلسہ تو بڑا زبردست تھا لیکن بدنظمی بہت تھی. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, نظم تو تھا نا. کیا مطلب؟ بدنظمی بھی نظم کی ایک قسم ہے. کام تو ہو گیا نا, بھونڈے طریقے سے ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھونڈے طریقے سے ہو گیا, لیکن کام جو جلسے کا جو اصل ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ تو پورا ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار لیتا ہے انسان. اس کی مثال ایسے, آپ نے پلاننگ کی کہ میں نے پشاور جانا ہے, بغیر پلاننگ کے بوریا بستر لے کے نکل گئے گھر سے پشاور کی طرف رخ کر کے, کئی مہینے لگ جائیں گے, شاید پشاور نہیں پہنچ پاؤ گے آپ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پلاننگ کے بغیر منہ اٹھا کے جا رہے ہو, کوئی رکشہ آیا, کبھی اس میں بیٹھ گئے, ڈبلی گارہ میں بیٹھ گئے, جو بھی ادھر کو جانے والی چیز ہے اس میں لٹک گئے. صحیح ہے. اس طرح سوراپور پہنچے تو دیکھا ایک بس ادھر حیدرآباد کی طرف جا رہی, پیچھے وہاں لٹک گئے. تو پہنچ تو ایک نہ ایک دن جاؤ گے, اور یہ بھی ممکن ہے راستے میں ہی پڑ جائے پروگرام آپ کا. لیکن پلاننگ کیا آپ نے اپنی جیب دیکھی, یار جہاز کا ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہوں تو جہاز, ٹرین کا تو ٹرین. تو اب اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ٹرین راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے, وہ ٹرین نکل گئی, اگلی ٹرین سے جانا پڑ گیا. تو سستی کی وجہ سے, کم ہمتی کی وجہ سے کچھ نقصان تو ہوگا.
لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی جو لوگ صحت کی پلاننگ کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ ایکسرسائز کرنی, یہ نہیں کرنی, وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جب وہ پلاننگ بند کرتے ہیں تو وہ پلاننگ پہ پورے اتر نہیں رہے ہوتے, تو کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. نا 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 نا, پلاننگ کر کے بھونڈے طریقے سے کام کرنا یہ اس سے بہت 1000 گنا بہتر ہے جس میں وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرنا شروع کر دو. یہ اس سے 1000 گنا بہتر, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل بہت صلاحیتیں برباد ہو رہی. پاکستان میں جو کھوپڑیاں پائی جاتی ہیں یہ انگریزوں کے پاس یہ کھوپڑیاں نہیں ہیں. میم سے پتہ چلتا ہے جو کھوپڑی اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے. ابھی دیکھو کل ایک بڑی زبردست عاملوں کے بارے میں میم آئی ہے, بہت زبردست, مزہ آیا. ایک بندہ عامل کے, اور یہ آپ لوگ بھی کیا کرو, کسی اور کا بنیان عامل کے پاس لے جایا کرو. یہ کیا لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھنا کسی اور کا لے جاؤ بنیان نا, سنگھا دو. وہ سن کے کہتے اس پہ تو اتنے جن ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیمار تو یہ ہے, بنیان تو میں نے کی تھی. اور یہ عاملوں سے تجربہ کرو, یہ ایسے ہی ہوگا. ہاں کوئی یہ میرے اس بیان کے بعد ہوشیار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو وہ میم کسی نے بنائی بڑی زبردست کہ عامل کے پاس ایک لڑکا آیا کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ ٹینشن ہے. اس نے کہا اپنے گھر کی مٹی لے کر آ گیا. یہ عامل نے مٹی کو سونگا اور بولا بھائی تیرے تو بس تو پڑوسیوں کا ہے, تو اپنے ابا کا ہے ہی نہیں, مٹی بتا رہی, اور وہ بھی پڑوسیوں کا ہے, فلانے کا بھی نسب ٹھیک نہیں ہے, اور جس گھر کی تو آیا ہے نا اس مٹی لایا ہے تو یہ تو تیری اماں نے تو خیانت کی ہے, تو ادھر کا ہے ہی نہیں. وہ لڑکا ہنس رہا ہے. عامل نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر سے مٹی لے کر آیا, یہ مٹی میں اپنے گھر سے لایا ہی نہیں, یہ تو میں تیرے گھر سے لایا. عامل بے ہوش ہو گیا. لیکن یہ بڑے بغیرت ہوتے ہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوتے, یہ فوراً بات کو بدل لیتے ہیں. تو ان عاملوں کا یہی ہے, دوسروں کے بنیان سنبھایا کرو دوسروں کے جا کے. دیکھو یہ کیا کہتے ہیں پھر. خیر, تو ہم اب بیان کی طرف آتے ہیں. بیچ میں یہ ذرا بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ زندگی گزارنے کے کچھ انتہائی اہم اصول ہیں. اصول پتہ ہو انسان کو, بے شک اس پہ عمل نہ ہونا عملی کوتاہی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن علمی کوتاہیاں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. نظریاتی کوتاہیاں, تبھی اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا, عمل تو پھر ایک الگ چیز ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے, مسلمان پٹا کے نکل آئے گا, اس لیے کہ کانسیپٹ ٹھیک تھے اس کے, اور کافر کے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھے.